سابق وزیر اعظم عمران خان نے حال ہی میں اپنی تمام کارستانیوں سے مکرتے ہوئے فرمایا کہ میرے حکم پر کبھی کسی صحافی کو نہیں اٹھایا گیا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آزادی اظہار رائے کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی ہی نہیں کر سکتا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کی حکومت کے دوران صحافیوں، میڈیا پرسنز کو جیلوں میں ڈالا گیا، ہراساں کیا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور بس نہ چلا تو نوکریوں تک سے نکلوایا گیا۔ جناب عمران خان اسلام آباد میں اس وقت میڈیا کی آزادی کے حوالے سے ایک سیمینار سے خطاب کر رہے تھے۔ اپنی ہر بات میں مغرب کی مثال دینے والے خان صاحب یہاں بھی اس کی مدح سرائی کرنا نہ بھولیں اور کہا کہ دیکھیں جی، وہاں پر اخلاقیات کے ایسے ایسے معیار ہیں جو آج تک میں نے اپنے ملک پاکستان میں نہیں دیکھے۔ وہاں سب سے بڑی چیز جو میں نے دیکھی وہ اظہار رائے کی آزادی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے دور اقتدار میں کبھی کسی صحافی کے خلاف کارروائی کی اور نہ ہی ایسا سوچا۔ صرف نجم سیٹھی کے خلاف ہی عدالت گیا کیونکہ انہوں نے میری کردار کشی کی تھی، اس کے علاوہ کسی کے خلاف کچھ نہیں کیا۔ مجھے تو کابینہ اجلاس کے دوران پتہ چلتا تھا کہ فلاں صحافی کو اٹھا لیا گیا ہے، لیکن عمران خان نے جو دعوے کیے وہ محض جھوٹ کا پلندہ ہے۔ کون نہیں جانتا کہ ان کے دور میں صحافیوں پر کیا کیا ظلم نہیں ڈھائے گئے۔ ابصار عالم، میر شکیل الرحمان، حامد میر، اسد علی طور، متی اللہ جان، محسن بیگ، نجم سیٹھی، آسمہ شیرازی، مرتضی سولنگی، نصرت جاوید، عنبر شمسی اور طلعت حسین ایسے نمایاں چہرے ہیں جنہوں نے خان حکومت کے ظلم سہے اور ان میں سے بعض کو نوکریوں تک سے نکلوایا گیا۔ سابق وزیر اعظم کو 2021 میں رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے آزادی صحافت کے خلاف ایک درندہ قرار دیا تھا۔ تنظیم نے عمران خان پر سوشل میڈیا پر صحافیوں اور بلاگرز کو ہراساں کرنے اور ان کی توہین کرنے کا الزام بھی لگایا تھا۔ 20 اپریل 2021 کو ابصار عالم اسلام آباد میں اپنے گھر کے باہر پارک میں چہل قدمی کر رہے تھے کہ اچانک ایک حملہ آور نمودار ہوا اور ان کو گولی مار کر فرار ہو گیا۔ گولی لگنے سے ابصار عالم شدید زخمی ہوئے، لیکن انہوں نے اپنے اوسان خطا نہیں کیے اور ہمت کر کے اسپتال پہنچے۔ اس دوران گاڑی میں بیٹھے انہوں نے زخمی حالت میں ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کروایا اور کہا کہ میں ان چیزوں سے نہ ڈروں گا اور نہ ہی حوصلہ ہاروں گا۔ میں یہ پیغام ان لوگوں کو دینا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے قتل کروانے کی کوشش کی ہے۔ اس قاتلانہ حملے کے 13 مہینے گزر جانے کے بعد ابصار عالم کو مئی 2022 میں شیخو پورہ پولیس نے بلوایا تاکہ وہ حملہ آور کی شناخت کر سکے۔ اس شخص کو ایک ڈکیتی کی واردات کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ دوران تفتیش اس نے پولیس کو بتایا کہ میں نے ہی اسلام آباد میں ابصار عالم نام کے ایک آدمی کو گولی ماری تھی۔ قاتلانہ حملہ کرنے والے شخص کی شناخت کے موقع پر ابصار عالم نے یہ تمام روداد اپنی ٹویٹ میں سموئی اور لکھا کہ تھانے میں اس سے پوچھا گیا کہ مجھے جانتے ہو؟ وہ بولا نہیں۔ پوچھا تو پھر گولی کیوں ماری؟ تو وہ بولا پیسے کے لیے۔ پیسے کتنے ملے؟ 2.5 لاکھ۔ ان پیسوں کا کیا کیا؟ بولا کریانے سبزی والے کا قرض اتارا اور بچوں کی فیس وغیرہ ادا کی۔ کٹ پتلی نہیں، ماسٹر مائنڈ پکڑو۔ جنگ دی نیوز اور جیو کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان نے بھی عمران خان حکومت کے زیر عتاب وقت گزارا۔ انہیں 34 سال پرانے نجی پراپرٹی کیس میں پھنسا کر مہینوں حراست میں رکھا گیا۔ ان کو 12 مارچ 2020 کو گرفتار کیا گیا۔ میر شکیل الرحمان نے 1986 میں لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں 54 کنال پرائیویٹ پراپرٹی خریدی۔ اس خریداری کو جواز بنا کر نیب نے انہیں طلب کیا۔ میر شکیل الرحمان نے تمام دستاویزات پیش کی اور اپنا بیان بھی ریکارڈ کروایا، لیکن 12 مارچ کو نیب نے دوبارہ بلایا۔ وہ انکوائری کے لیے پیش ہوئے تو انہیں حراست میں لے لیا گیا۔ نومبر 2020 میں جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے ضمانت منظور کی۔ اس کے بعد بالآخر 2022 میں انہیں اس کیس سے باعزت بری کر دیا گیا۔ ریاستی اداروں پر تنقید کرنے کی پاداش میں سینئر صحافی حامد میر کو اپنی نوکری سے ہاتھ بھی دھونا پڑے تھے۔ حامد میر اس وقت تک واپس نہیں آئے جب تک عمران خان کی حکومت ختم نہیں ہو گئی۔ اس سے قبل سابق صدر زرداری کا انٹرویو بغیر کوئی وجہ بتائے براہ راست نشریات کے دوران ہی بند کروا دیا گیا تھا۔ خیال رہے کہ پرویز مشرف دور میں بھی حامد میر پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ 26 مئی 2021 کو معروف ویلاگر اور صحافی اسد طور کو ان کے گھر میں گھس کر بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ 3 نامعلوم افراد اسد علی طور کے فلیٹ میں زبردستی گھسے اور ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انہیں شدید زد و کوب کیا۔ صحافی اسد طور پر حملے کے بعد صحافتی تنظیموں، سماجی کارکنوں اور سیاستدانوں کی جانب سے شدید مذمت کی گئی۔ اس کے علاوہ اسد علی طور سما ٹی وی کے ساتھ بطور پروڈیوسر وابستہ تھے، لیکن ان کو اپنے ویلاگز میں عمران خان کی حکومت پر تنقید کی سزا دیتے ہوئے نوکری سے نکلوایا گیا تھا۔ 21 جولائی 2020 کو سینئر صحافی متی اللہ جان کو اسلام آباد سے دن دہاڑے اس وقت اغوا کر لیا گیا جب وہ اپنی اہلیہ کو اسکول سے لینے گئے تھے، جہاں وہ بطور معلمہ ملازمت کرتی ہیں۔ نامعلوم افراد نے انہیں سر عام زد و کوب کیا اور گاڑی میں بٹھا کر لے گئے اور لگ بھگ 12 گھنٹوں تک محبوس رکھا۔ اعلیٰ حکام نے واقعے کا نوٹس لیا تو اغوا کاروں نے اپنے ماسٹر مائنڈ کے حکم پر متی اللہ جان کے گھر والوں کو فون کیا کہ آپ کا بندہ فتح چنگ کے قریب ہے، اسے آ کر لے جائیں۔ اپنی رہائی کے بعد متی اللہ جان نے ایک ویلاگ میں تمام واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے الزام عائد کیا کہ ان کو ریاستی اداروں کے اہلکاروں نے اٹھایا تھا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اس کیس کا بھی ابھی تک ڈراپسی نہیں ہوا کہ آخر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے متی اللہ جان کو اغوا کیا۔
صحافی متی اللہ جان کو جب اغوا کیا گیا تو موقع پر پولیس اور ایمبولینس کی گاڑیاں تک موجود تھیں، جسے سی سی ٹی وی فوٹیج میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ جس جگہ سے متی اللہ جان کو اٹھایا گیا وہ اسلام آباد کا حساس ترین علاقہ ہے۔ یہ واقعہ آپ پارہ میں آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر سے چند قدم کے فاصلے پر رونما ہوا، جبکہ لال مسجد بھی اسی علاقے میں موجود ہے، یعنی یہ ایک انتہائی حساس علاقہ ہے۔ عمران خان کی حکومت کے آخری دور میں جو صحافی ان کے عتاب کا نشانہ بنا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کے ہی سابقہ دوست محسن بیگ تھے۔ محسن بیگ کو وفاقی وزیر مراد سعید کی درخواست پر ایف آئی اے نے گرفتار کیا تھا۔ ان کی غلطی بس یہ تھی کہ انہوں نے غریدہ فاروقی کے ایک پروگرام میں جناب مراد سعید کی کارکردگی کے بارے میں بات کی تھی۔ معروف اینکر نجم سیٹھی نے 28 مارچ 2019 کو ایک ٹی وی پروگرام میں عمران خان کی آئلی زندگی کے بارے میں خبریں دیں تو عمران خان سیخ پا ہو گئے اور ان کے خلاف عدالت میں 10 ارب روپے کے ہر جانے کا دعویٰ کر دیا۔ صرف یہی نہیں، نجم سیٹھی کے خلاف ذاتی اناد رکھتے ہوئے چینل 24 پر ان کا پروگرام کئی بار بند کروایا گیا۔ عمران خان کی حکومت کے دوران نہ صرف مرد بلکہ خواتین صحافیوں کو بھی ہراساں کیا گیا۔ اس کی سب سے بڑی مثال آسما شیرازی ہیں۔ بی بی سی اردو پر شائع ایک کالم کے بعد انہیں سوشل میڈیا پر ٹرولنگ اور تحریک انصاف کی جانب سے انتہائی سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے خلاف حجاب میں لپٹی طوائف اور سرکاری حاجن جیسے گھٹیا ترین ٹرینڈ چلائے گئے۔ ان تمام کے پیچھے پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ملوث تھا۔ سینئر صحافی نصرت جاوید کو عمران خان پر سخت تنقید کرنے کی پاداش میں نوکری سے نکلوایا گیا تھا۔ وہ ڈان نیوز پر بول بول پاکستان کے نام سے ایک پروگرام کی میزبانی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ دسمبر 2018 میں نصرت جاوید پر ایک قاتلانہ حملہ بھی کیا گیا جس میں وہ بال بال بچے تھے۔ نیا دور ٹی وی کے ویب ایڈیٹر علی وارسی کو انہوں نے تمام رودات بتاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اسلام آباد کے علاقے G8 میں اپنے گھر جا رہے تھے کہ اچانک امام باڑے کے قریب ان کی گاڑی پر فائرنگ کر دی گئی۔ پاکستان میں میڈیا اور اس سے وابستہ ایسے صحافیوں اور اینکرز کو معاشی طور پر نقصان پہنچانے کے لیے ملازمت سے برطرف کیا گیا جو مقتدر طبقے اور تحریک انصاف کی حکومت کے ناقد سمجھے جاتے تھے۔ ان میں سید طلعت حسین بھی شامل تھے۔ جیو نیوز انتظامیہ نے اینکر طلعت حسین کا پروگرام نیا پاکستان بند کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اس پروگرام سے منسلک تمام ملازمین کو آگاہ کر دیا کہ ادارے کو اب ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے قبل وقت نیوز سے متی اللہ جان، سما نیوز سے عنبر شمسی اور کیپٹل ٹی وی سے مرتضی سولنگی کو فارغ کروایا گیا۔ پی ٹی آئی حکومت آنے کے بعد معاشی مجبوریوں اور حالات کی تنگی کا بہانہ بنا کر میڈیا اداروں نے سینکڑوں کارکنوں کو برطرف کیا تھا۔ یاد رہے کہ عمران خان کی حکومت میں سینسرشپ کے واقعات اس کے علاوہ ہیں۔ مثلا 2018 اور 2019 میں یہ سلسلہ عام تھا کہ عمران خان یا مقتدر حلقوں کے خلاف آواز کو بند کر دیا جاتا تھا۔ مرحوم صحافی ضیاء الدین کے ساتھ آج نیوز پر یہ متعدد مرتبہ کیا گیا۔ حامد میر کے پروگرام میں سابق صدر آصف علی زرداری کے انٹرویو کو یکایک بند کروا دیا گیا۔ اس کے علاوہ صحافیوں کو دھمکیاں موصول ہوتی رہیں کہ ایسی باتیں نہ کریں، یہاں تک کہ آج 16 جولائی 2022 کو جیو نیوز کی ضمنی انتخابات کے حوالے سے لائیو ٹرانسمیشن کے دوران سینئر صحافی سلیم صافی نے یہ دعویٰ کیا کہ 2018 کی الیکشن کوریج کے دوران رات جب ریزلٹس آ رہے تھے اور آر ٹی ایس سسٹم بند ہو گیا تو میں نے یہ رپورٹ کیا کہ پی ٹی آئی کی مخالف سیاسی جماعتوں کے پولنگ ایجنٹس کو نکالا جا رہا ہے۔ اس پر جیو نیوز کی انتظامیہ پر دباؤ ڈال کر اس پینل سے مجھے ہٹا دیا گیا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ نیا دور کی ویب سائٹ کو اپریل 2018 اور بعد ازاں جنوری 2020 میں بندش کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کی جانب سے متعدد مرتبہ ایسے آرٹیکلز کو ڈیلیٹ کرنے کی مانگیں سامنے آتی رہیں جن کے اندر مقتدر حلقوں یا عمران خان کے اوپر تنقید کی گئی تھی۔ یاد رہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک مرتبہ پریس کانفرنس کے اندر یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میڈیا کو چاہیے کہ وہ 6 ماہ تک نئی حکومت کے بارے میں مثبت رپورٹنگ کرے، لیکن یہ وقت گزر جانے کے بعد بھی انہوں نے صحافیوں کو برملا کہا کہ وہ مزید 6 ماہ عمران خان حکومت کو کچھ نہ کہیں۔